ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم حضرات، دنیا میں بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہ کر سکا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور زمین کو ورق بنا دیا جائے، پھر میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ اشجار قلم کی شکل میں ختم ہو جائے گے، سمندر سیاہی کی شکل میں ختم ہو جائے گے اور زمین ورق کی شکل میں ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کی سیرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ اس سے پہلے ہی یہ دنیا آپ سے واقف ہو چکی تھی۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں جس کو امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الحاکم میں رقم کیا ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اسرائیلی روایت کے مطابق 350 سال تک حضرت آدم کی دعا قبول نہیں کی گئی، لیکن جب میرے پاک پیغمبر کے توسط سے دعا مانگی گئی تو اللہ نے دعا قبول کر دی۔ تو حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں محمد کے توسط سے دعا مانگتا ہوں، قبول فرما۔ تو اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، آپ محمد کو کیسے جانتے ہو جبکہ ہم نے انہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم نے کہا لما خلقت بیدک، جب آپ نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، اور میرے اندر روح تھی، ورفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اوپر کیا، فرأیت علی کواہب العرش مکتوبا، پھر میں نے عرش کے ستون پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فظننت انک محبوب، تو میں نے گمان کر لیا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا لولا محمد لما خلقتم، اگر میرے پاک پیغمبر وجہ مقصد تخلیق کائنات نہ ہوتے تو ہم آپ کو بھی پیدا نہ کرتے۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے میرے نبی کی سیرت کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہی خوب اشعار کہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ایک انداز بھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا اور رکھا ہے سبھی تجھ میں۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں کہ حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین، حضرت امین صدر اقاربی رحم اللہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا بہت اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہو کہ دوسرے نبیوں کی شان تمہیں نظر نہیں آتی جو تمہارے نبی سے بڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ماری تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جس کو خود تمہارا قرآن بیان کرتا ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ آپ نے جواب دیا کہ تمام نبیوں کی شان علی الرأس والعین ہے، لیکن میرے نبی کی شان تمام نبیوں سے بڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ماری تو پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یہاں پر 3 باتیں سمجھنے کی۔ نمبر 1 کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پر ماری، نمبر 2 وہ لاٹھی زمین سے جا کر مس ہوئی، نمبر 3 پانی زمین ہی سے نکلتا ہے۔ لیکن میرے نبی کا معجزہ اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ نمبر 1 کہ آپ زمین پر ہے، نمبر 2 چاند آسمان پر ہے، نمبر 3 آپ کی انگلی چاند سے جا کر مس بھی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے، جس کو قرآن نے یوں بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ تمام نبیوں کی
شان تمام نبیوں سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے کہ بحرین تقدس کی لگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہے، گردن ہے کہ بفر کے زمین آج سریا، لبصورت یاقوت شعاہوں میں دھلے ہے، کدے ہے کہ نبوت کے قد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، بلکہ ہے کہ الفاظ کے لوح قلم ہے، باتیں ہے کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لے جائے کہ استا کی سبا بول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرات شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیمبر، ہر بے بدنا خانی وقامہ بصری رے، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے کا فلک پر بھی چڑھے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ بھی گزری تیری راتیں، اسلام مغرب بھی نمکار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منویستا، انسان کی گردن پہ ستا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا، واہ